اللہ نے فرمایا تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ کیا تجھ کو غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور ان کو بنایا مٹی سے۔ اب وہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے، نکل جا یہاں سے، اور تو تو راندا گیا، تو تو لعنت، تجھ کو تو میری طرف سے لعنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں، اور مجھ گناہگار خطاکار سیاکار پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم اور آپ اس طرح اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ محبت کا فائدہ حاصل ہونا ایک الگ بات ہے، اور محبت کی پہچان ہونا یہ الگ بات ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام ہے۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ محبت کا فائدہ حاصل ہونا یہ الگ بات ہے، محبت کی شناخت ہونا، محبت کی پہچان ہونا، محبت کی معرفت ہونا، محبت کا عرفان حاصل ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب، ہماری جانوں سے زیادہ قریب۔ کہیں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں دیکھتے اب تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ کہیں فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی دیکھو ہمارا جلوہ تم کو دکھے گا۔ کہیں فرمایا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ ہم قرآن میں آیت پڑھتے تو بہت ہیں، لیکن کس کو اس کا کس طرح عرفان حاصل ہے یہ ہم آپ نہیں جانتے۔ یہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض کم عقل لوگ اپنا دماغ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑا کچھ آتا ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمارے پاس بڑی عقل ہے۔ ارے حضرت، خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے انسان کو علم دیا مگر بہت تھوڑا۔ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دن پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک نیا فتنہ نکلا تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ، سمجھے آپ؟ اس میں لمبی چوڑی بحث نے کری، اس کم عقل نے، اس مغربی تہذیب والے آدمی نے بڑے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت میں کیا کا جواب ہے، کیوں کا جواب نہیں۔ شریعت میں نماز کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کیوں ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہت ساری ایسی حکمت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو محسوس کی جاتی ہیں۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس نے ایک بات کہی کہ بہت ساری باتیں کہی بتانے لائق نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں فیتھ نہیں مانتا۔ سمجھے آپ؟ فیتھ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کو۔ عقیدے کو نہیں مانتا۔ کیوں عقیدے کو نہیں مانتے؟ تو عقیدے کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھو بغیر دیکھے مان، دیکھو بھی نہیں اور بغیر دیکھے مان۔ تو بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو دکھتی نہیں ہیں لیکن محسوس کی جاتی ہیں۔ اب آپ کو سردی لگتی ہے، سمجھے آپ؟ کیا کسی نے سردی کو دیکھا؟ کیا اس کی شکل کو دیکھا؟ کیا اس کی محسوس کیا کہ اس کی شکل کیا ہے؟ وہ لمبی ہے، چوڑی ہے، موٹی ہے، پتلی کس طرح ہے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم،
سمجھے آپ؟ تو اس نے اس طریقے کی بحث کی. میں عقیدہ جو ہے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ وہ ہے کہ جو ہمارے جو ضروریات دین میں ہے، جو شریعت میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، سرکار کا حکم ہے، اس کو ماننا، اور جس سے انہوں نے روکا اس سے باز آ جانا، اس کو نہیں ماننا. اپنے طرف سے یہ کہنا کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ سب سے بڑی بدعقیدگی ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا، اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا کس وجہ سے؟ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. بات صرف اتنی نہیں، خود قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور کہا کہ میں اس کا خالق ہوں. سمجھے آپ؟ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا دیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کے. سمجھے آپ؟ ابلیس کو چھوڑ کے سب نے سجدہ کیا. کیوں؟ استکبر وکان من الکافرین. اس کو غرور آ گیا، یا وہ تھا ہی کافروں میں سے. سمجھے آپ؟ استکبر وکان من الکافرین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اب سجدہ نہیں کیا تب نہیں نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ سمجھے آپ؟ استکبرتم کنت من العالین. کیا تجھ کو غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور ان کو بنایا مٹی سے. اب وہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے، یہاں پر وہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے. وہ کہتا میں جو ہے آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہیں. جہاں اپنی عقل دوڑائی اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم. نکل جا یہاں سے، اور تو تو راندا گیا، تو تو لعنت، تجھ کو تو میری طرف سے لعنت. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو دکھتی نہیں لیکن محسوس ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ اور اسی طرح اب یہ بات نکل گئی اللہ کے عرفان کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو وہ جلوہ دکھتا ہے وہی جانتا ہے. سمجھے آپ؟ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ عام نہیں ہوتی، کسی کسی کو ملتی ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جن سے اس طریقے کے سوال پہلے ہی ہو چکے ہیں. سمجھے آپ؟ جن سے اس طریقے کے سوال پہلے ہی ہو چکے. حضرت محبوب الہی کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت آپ بڑا صوفی بنتے ہیں، بہت بڑے بزرگ بنتے ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، آپ کو بڑا اللہ کا عرفان حاصل ہے، آپ مجھے بتائیں کہ خدا کا، آپ مجھے ایک جگہ رکھ کے بتائیں خدا کا. تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو وہ ہے کہ وہ متعین نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. سمجھے آپ؟ اس کا نور ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ ہر جگہ ہے، کہیں ایک جگہ متعین کر کے نہیں بتایا جا سکتا. تو اس نے کہا نہیں، آپ کو تو بڑی معرفت حاصل ہے، آپ کو تو بڑا عرفان حاصل ہے، آپ تو بڑا اللہ کے مقرب بنتے ہیں اور آپ بہت اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، آپ مجھے بتائیں. تو محبوب الہی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا، پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو. کہ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ یہ بتاؤ تمہارے اندر جان موجود ہے؟ سمجھے آپ؟ تمہارے اندر جان موجود ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ہے. کہ مجھے ایک جگہ رکھ کے بتاؤ کہ یہاں پر، مجھے ایک جگہ رکھ کے بتاؤ کہ یہاں پر ہے. اب اگر وہ کہے کہ یہاں ہے تو پھر یہاں نہیں، اور یہاں ہے تو پھر یہاں نہیں. تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑی محال ہے، یہ بڑا مشکل ہے، میں کیسے بتاؤں کہ کس جگہ پر جان موجود ہے. کہ بس جس طرح ایک جان ہو کر پورے جسم کے کروڑوں پرزے ہو سکتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہو کر تمام کائنات میں جلوہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ مشکل حکایت است کے ہر ذرہ نے، مشکل حکایت است کے
ہر ذرہ نعود، یہ بڑی مشکل حکایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ ہر جگہ ہے، جلوہ ہر جگہ ہے، ہر ذرے میں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ سمجھے آپ، اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ تو فرمانے مشکل یہ ہے کہ اما نمی تما کے اشارت بہو کنت، مشکل یہ ہے کہ آپ ایک جگہ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہیں پر اللہ کا جلوہ ہے اور دوسری جگہ نہیں۔ اللہ ہم کو یہ بزرگان دین کا قول سمجھ کر اور اسی طریقے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے بزرگان دین پر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جو امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ان کو وہ عرفان حاصل تھا کہ جب ایک شہید کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ قتل کیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم کو یہ مقام بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیفہ بنا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا، آغاز بام کا واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔